صحابہ میں وہ ایسی تھی جس طرح گلاب کا پھول ہے. صحابہ سارے شان والے تھے لیکن مولا علی ان سارے صحابہ میں سے ایسے تھے جیسے ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, فرمایا کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور تو اس کا دروازہ ہے. اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنی اس جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا, کہ علی میں حکمت کا شہر ہوں اور تو اس کا دروازہ ہے. اور اسی طرح ایک اور مقام پر امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں, انہوں نے اپنے اس طریقے ابن عساکر کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دعا دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا, اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا, فرمایا کہ یا اللہ مولا علی کے سینے کو علم, حکمت, دانائی, فہم اور تقوی سے نور سے بھر دے. فرمایا حضور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا, کہ یا اللہ علی کے سینے کو علم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, نور کے ساتھ, فرمایا کہ یا اللہ علی کے سینے کو بھر دے. پھر علی کا سینہ کتنا بھرا گیا, روایات میں آتا ہے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ کرم اللہ وجہہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کا 1000 باب سکھایا. کتنا؟ 1000. فرماتے ہیں حضور نے مجھے علم کا 1000 باب سکھایا, پھر ہر باب میں سے میں نے مزید 1000 باب نکالا. یعنی حضور کی وہ دعا نے کتنا اثر کیا کہ حضور نے 1000 آپ کو علم کا باب سکھایا, پھر آپ نے ہر باب میں سے مزید 1000 علم کا باب نکالا. اسی طرح عبد الملک بن ابی سلمان بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں, آپ نے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. آپ فرماتے ہیں میں ایک صحابی رسول حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں جا کر میں نے آپ سے پوچھا, میں نے کہا اکان فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد عالم من علی, کیا کوئی حضور کے صحابہ میں سے کوئی ایسا ہے جو علی سے بڑھ کر عالم ہو. یعنی عبد الملک بن ابی سلمان کہتے ہیں میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ اکانا فی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ احد عالم من علی, کہ علی سے بڑھ کر کوئی ایسا ہے جو صحابہ میں سے یعنی کہ کوئی عالم ہو, علی سے بھی بڑھ کر عالم ہو. تو فرماتے ہیں کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, فرمایا قال لا واللہ ما اعلم, فرمایا اللہ کی قسم حضور کے صحابہ میں سے علی سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں تھا. عالم سارے تھے, یعنی کہ وہ عالم نہیں تھے, لیکن جو اللہ نے مولا علی کو جو علم کی طاقت, قوت, بلندی اور مرتبہ دیا تھا نا, فرمایا کہ اللہ کی قسم حضور کے صحابہ میں سے نا علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا. ساروں کے فضائل اپنی اپنی جگہ پر ہیں, لیکن مولا علی کی شان وہ وکری شان ہے. اللہ نے سب کو بڑا مقام دیا, لیکن مولا علی کو جو فضیلت دی, جو مقام دیا, جو مرتبہ دیا نا, وہ کسی اور کو نہیں ملا تھا. تو اس وجہ سے حضور فرماتے تھے کہ اے علی میں علم کا شہر ہوں اور تو اس کا دروازہ ہے. پھر حضور کی دعا نے ایسا کام کیا, میں نے ایک روایات میں پڑھا تھا کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ آپ کوفے کی جامع مسجد کے اندر جب خطبہ دیا کرتے تھے تو خطبے کے دوران آپ نے فرمایا تھا فَسَأَلُونِي مَا شِئْتُمْ, فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھو, فرمایا علی تمہیں اس کا جواب دے گا. یعنی حضور کی دعا نے پھر اثر اتنا کیا مولا علی پر کہ آپ ممبر پر یہ برسر ممبر یہ کہتے تھے, فرماتے تھے فَسَأَلُونِي مَا شِئْتُمْ, جو چاہو تم علی سے پوچھو, علی تمہیں اس کا جواب دے گا. یہ اللہ نے آپ کو مقام دیا, مرتبہ دیا, پھر حضور نے بھی آپ کو دعاؤں سے نوازا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, فرمایا کہ علی جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے. یعنی حضور نے آپ کو بھائی قرار دیا. حضور نے فرمایا علی جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں میرے بھائی ہیں. اور اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, فرمایا کہ
اے علی تو میرے ساتھ ایسے ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے. فرمایا تو بھی میرے ساتھ اسی طرح ہے، لیکن ایک بات ہے. فرمایا موسیٰ کے بعد تو حضرت ہارون نبی تھے، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. فرمایا اب تو میرا ویر ہے، میرا وزیر ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا. فرمایا انہ لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن تو میرا بھائی اور دوست اور وزیر ضرور ہے. یعنی حضور کا یہ کہنا تو واضح ہو گیا کہ بھئی حضور کے بعد اب اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ یا عمر ہوتا جس طرح دیگر روایات میں آتا ہے، یا اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتے. جب نبوت عمر اور علی کو نہیں ملی تو پھر کاڑا دجال کہاں سے آ گیا؟ یعنی جب وہ نبوت عمر کو نہیں ملی جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. فرمایا اگر ہوتا ہے نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اور یہاں پر ارشاد فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. فرمایا کہ اے علی تو میرا بھائی ہے، لیکن فرمایا کہ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرمایا وہ تو نبی تھے تو نبی نہیں ہے. کیوں؟ انہ لا نبی بعدی. فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. نبوت کا سلسلہ یہاں بات. اب جب عمر جیسا اور علی جیسا نبی نہیں بن سکتا تو پھر یہ کانا دجال کہاں سے آ گیا جو نبوت کا دعویٰ کرے؟ تو نبوت کا سلسلہ بھی یہاں بند ہو گیا اور حضور نے واضح ارشاد فرما دیا. تو گرامی قدر حضرات، ہم پڑھ رہے تھے جس طرح کہ مولا علی کی بہت بڑی شان ہے. اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا، بڑی شانیں دی، بڑی عزتوں سے آپ کو نوازا تھا. آپ بہت بڑے یعنی کہ علم کے مالک تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے مولا مرتضیٰ شیر خدا دماد مصطفیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پہ آ جاتا تو فرمایا کہ میں 70 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے لکھ دیتا. یعنی اتنا علم آپ کو عطا کیا تھا. فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا تو فرمایا 70 اونٹ بھر سکتا تھا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر.